ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کو کہا گیا جس کا سربراہ اس بات پر بڑا متفکر تھا کہ اس کے لوگ آپس میں تعاون نہیں کرتے۔ اسٹیفن، ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب خود غرض ہیں، اس نے کہا۔ یہ آپس میں بالکل تعاون نہیں کرتے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ آپس میں تعاون کرنے لگیں تو ہماری پروڈکشن میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیا تم انسانی تعلقات کا پروگرام بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہو کہ ہمارے تمام مسائل حل کر دے گا؟ تمہارا مسئلہ لوگ ہیں یا زاویہ نظر؟ میں نے پوچھا۔ تم خود ہی دیکھو، اس نے جواب دیا۔ اور پھر میں نے خود ہی دیکھا اور میں نے جانا کہ وہاں واقعی حقیقی خود غرضی، عدم تعاون، حکم عدولی اور ابلاغ کے مسائل تھے۔ میں وہاں دیکھ سکتا تھا کہ جذباتی بینک اکاؤنٹ سے اس قدر رقم نکلوائی جا چکی تھی کہ اب اعتماد کا لیول بہت نیچے آ چکا تھا۔ میں نے اپنے سوال پر زور دیا۔ چلیں ذرا گہرائی سے اسے دیکھتے ہیں، میں نے تجویز دی۔ تمہارے لوگ آپس میں تعاون کیوں نہیں کرتے؟ انہیں تعاون نہ کر کے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تعاون نہ کرنے کا تو کچھ حصول نہیں ہوتا، اس نے مجھے یقین دلانے کے انداز میں بتایا، بلکہ اگر یہ تعاون کریں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ واقعی انہیں کچھ ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے آفس کی ایک دیوار پر پردے کے پیچھے ایک چارٹ لگا ہوا تھا۔ چارٹ پر لائن میں بہت سارے گھوڑے دوڑ کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سب گھوڑوں کے چہروں پر اس نے اپنے مینیجروں کی تصویریں کاٹ کر چپکا رکھی تھیں۔ دوڑ ختم ہونے کے نشان کے بعد ایک دوسرے ملک کا انتہائی خوبصورت اور آئیڈیل قسم کا پوسٹر لگا ہوا تھا، جہاں نیلے آسمان تلے ایک جوڑا بڑے رومانوی انداز میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سفید ریت کے ساحل پر بیٹھا ہے۔ ہر ہفتے یہ بندہ اپنے سارے مینیجروں کو اپنے دفتر میں بلاتا تھا اور تعاون پر بات کرتا تھا۔ آؤ سب مل کر کام کریں، ہم مل کر اب کی نسبت بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ پھر وہ پردہ ہٹاتا، ان کو چارٹ دکھاتا اور پوچھتا، اب تم میں سے کون اس ساحل کا ٹرپ جیتنا چاہتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ ایک پھول کو کہا جائے کہ وہ بڑھے اور پانی دوسرے کو دیا جائے، یا جیسے کہا جائے کہ جب تک لوگ اپنے حوصلے بلند نہیں کرتے میں انہیں نوکریوں سے نکالتا رہوں گا۔ وہ تعاون چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے لوگ مل کر کام کریں، آپس میں خیالات بانٹیں اور تمام لوگ محنت کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن وہ ان سب کا ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کروا رہا تھا۔ ایک مینیجر کی کامیابی کا مطلب باقی سب مینیجروں کی ہار تھی۔ بزنس، خاندان اور دوسرے تعلقات میں لوگوں کے درمیان بہت سے مسائل کی طرح اس کمپنی میں بھی مسائل کی وجہ غلط زاویہ نظر تھا۔ سربراہ صاحب تعاون کا پھل مقابلے کے زاویہ نظر کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے، اور جب اس سے کام نہیں نکلا تو اب وہ کوئی تکنیک، پروگرام یا فوری حل کا ایسا نسخہ چاہتے تھے جس سے کہ لوگ آپس میں تعاون کرنا شروع کر دیں۔ لیکن آپ پھل کو تبدیل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ جڑ کو تبدیل نہ کریں۔ رویوں اور رجحانات پر کام کرنا پتوں کی صفائی کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا ہم نے ذاتی اور ادارتی سطح پر اعلیٰ کارکردگی حاصل کرنے کے لیے ایک مختلف طریقے سے کام کرنا شروع کیا، جس میں انفارمیشن اور انعام کا سسٹم واضح کیا، جس کی وجہ سے تعاون کی قدر و قیمت اجاگر ہوتی تھی۔ چاہے آپ کمپنی کے سربراہ ہوں یا ماتحت، جس لمحے آپ خود انحصاری سے باہمی انحصاری میں قدم رکھتے ہیں تو آپ ایک رہنما کا کردار اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اور پر اثر تعلقات میں رہنمائی حاصل کرنے کی عادت ہے کہ آپ جیت بٹا جیت سوچیں۔ انسانی تعلقات کی 6 زاویہ ہائے نظر۔ جیت بٹا جیت کوئی تکنیک نہیں، بلکہ یہ انسانی تعلقات کے حوالے سے پورا ایک فلسفہ ہے، بلکہ در حقیقت یہ انسانی تعلقات کی 6 زاویہ ہائے نظر میں سے ایک ہے۔ اس سلسلے کے دوسرے زاویہ ہائے نظر یہ ہیں: جیت بٹا ہار، ہار بٹا جیت، ہار بٹا ہار، جیت اور جیت، جیت یا نو ڈیل۔ نمبر 1، جیت بٹا جیت دل اور دماغ کی ایک کیفیت یا سوچ کا ایک انداز ہے جو ہر انسانی تعلق کے باہمی فائدے کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیت بٹا جیت کا مطلب یہ ہے کہ معاہدے یا مسئلوں کے حل اپنے اندر باہمی فائدے اور اطمینان لیے ہوں۔ تمام متعلقہ لوگ فیصلے کے بارے میں اچھا محسوس کریں اور طے ہو جانے والی چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جیت بٹا جیت زندگی کو تعاون کے حوالے سے دیکھتی ہے، مقابلے کی نظر سے نہیں۔ زیادہ لوگ چیزوں کو قطعیت کے انداز میں دیکھتے ہیں، طاقتور یا کمزور، سخت یا نرم، جیت یا ہار۔ لیکن اس قسم کی سوچ بنیادی طور پر کمزور ہوتی ہے، اصولوں کے بجائے طاقت اور رتبے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔
जीत बटा जीत के ज़ाविया नज़र की बुनियाद इस बात पर होती है सबके लिए बहुत कुछ मुयस्सर है कि एक बंदे की जीत का मतलब दूसरों की महरूमी नहीं होता, या ये कि एक बंदे की जीत दूसरों के हार जाने पर मुनहसर नहीं होती। जीत बटा जीत का नजरिया एक तीसरे हल का नजरिया है। ये तुम्हारा या मेरा तरीका नहीं, ये बेहतर तरीका है और एक आला तरीका है। नंबर 2, जीत बटा जीत का एक मुतबादिल जीत बटा हार है। ये बरमूदा की तरफ दौड़ का ज़ाविया नजर है। ये कहता है अगर मैं जीतूंगा तो तुम हारोगे। जीत बटा हार एक कायदाना अंदाज की तहकुमाना अप्रोच है। मुझे मेरा मतमह नजर मिल जाए लेकिन तुम्हें तुम्हारा ना मिले। जीत बटा हार के मकतबे फिक्र के लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए अपनी पोजीशन, ताकत, रुतबा, मलकियत और शख्सियत को इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग जीत बटा हार के ज़ाविया नज़र को ही इस्तेमाल करना जानते हैं और ये बचपन से गहरे तौर पर उनके अंदर उतर चुका होता है। सबसे पहले और सबसे अहम अंदाज में जब एक बच्चे का दूसरे के साथ मुकाबला किया जाता है और जब इन मुकाबलों के नतीजे के तौर पर सब्र, समझ और प्यार दिया या खींच लिया जाता है तो लोग जीत बटा हार की सोच के तहत अमल कर रहे होते हैं। जब भी प्यार मशरूत अंदाज में दिया जाता है, जब भी किसी को मोहब्बत कमानी पड़े, तो दरअसल इसे हम ये पैगाम दे रहे होते हैं कि मोहब्बत उसका हक नहीं या वो इसके काबिल नहीं। उनकी कदर व कीमत उनके अंदर नहीं बल्कि बाहर है। ये उनके किसी के साथ मुकाबले में मुज़मिर है या फिर किसी तवक्को के साथ नथी है। मशरूत मोहब्बत के हवाले से ऐसे में छोटे से और कमज़ोर दिल दिमाग पर क्या गुजरती है जिसका कि जज्बाती हलाशेरी और सहारे के लिए वालिदैन पर इन्हिसार होता है। बच्चा जीत बटा हार की ज़हनीत में ढल जाता है और इसकी प्रोग्रामिंग इसी के मुताबिक हो जाती है। अगर मैं भाई से बेहतर होऊंगा तो वालिदैन का ज़्यादा प्यार हासिल कर सकूंगा। मेरे वालिदैन मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना कि वो मेरी बहन से करते हैं। शायद मेरी इतनी कदर व कीमत नहीं होगी। एक और बहुत ताकतवर तरीके से असर करने वाला ग्रुप दोस्तों और साथियों का होता है। बच्चों को सबसे पहले वालिदैन की तरफ से अपनाइयत चाहिए होती है और फिर अपने साथियों की तरफ से, चाहे वो बहन भाई हों या फिर दोस्त हों। और हम सबको मालूम है कि साथी बाज़ औक़ात किस कदर बेरहम हो सकते हैं। वो अपनी तवक्कुआत और आदात के मुताबिक अक्सर या तो अपना लेते हैं और या बिल्कुल रद्द कर देते हैं। ये भी हमारे अंदर जीत बटा हार की सोच पैदा करने का एक बड़ा जरिया होता है।